ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنك لعلى خلق عظيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ یقیناً آپ ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں. آپ کا اخلاق، رویہ، برتاؤ، عادات بہت عظیم ہیں، بہت عالی شان ہیں. اخلاق خلق کی جمع ہے جس کا معنی عادت ہے. اور عادت اس کو کہتے ہیں جو انسان کی روٹین ہو، ہمیشہ اس سے اسی طرح سرزد ہو. اگر وہ عادتیں اچھی ہوں، اس کا بول چال، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، معاملات، اگر یہ اس کی اچھی روٹین ہے، اچھی عادت ہے، تو اس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں. اور اگر انسان کی عادت روٹین اچھی نہ ہو، لوگوں سے جھگڑے، بد زبانی کرے، اچھے رویے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئے، اس کے اس برے رویے کی وجہ سے، بری عادت کی وجہ سے، بری طرح پیش آنے کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ بات کرنے سے، معاملہ کرنے سے ہچکچائیں، تو اس کو برا اخلاق کہتے ہیں. اس کا لین دین اچھا نہ ہو، اس کی زبان میں صداقت نہ ہو، اس کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، لوگوں سے گالی گلوچ کرتا ہو، الجھتا ہو، بد زبانی کرتا ہو، تو اس کو برا اخلاق کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کا بہت زیادہ فقدان ہے.
اچھے رویوں کا، اچھے برتاؤ کا، اچھے معاملات کا، چاہے وہ ہم گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، طیبی انداز اختیار کرنا، عام طور پر گھروں میں اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر باہر لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اسی طرح کے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے نقصانات دنیا میں بھی اٹھاتے ہیں اور قیامت والے دن بھی اٹھائیں گے۔ اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کے متعلق اللہ رب العزت ان کے اخلاق کے اچھے ہونے کی خود قرآن میں گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ عالی شان، عظیم و شان اخلاق کے مالک تھے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اچھے اخلاق پر ابھارنے والی بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اخلاق اپنانے سے بندے کو دنیا میں، قیامت والے دن، آخرت میں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جس اونٹ پر سوار تھیں وہ اونٹ اڑیل تھا، رک جاتا تھا، تنگ کرتا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا بار بار اس کو ڈانٹتی، غصے ہوتی، حالانکہ وہ جانور تھا، لیکن اس طرح کرنے سے بندے کی اپنی عادت خراب ہوتی ہے۔ سامنے چاہے کوئی جانور ہی ہو، بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو، کئی لوگ ایسے ہی کسی بے جان چیزوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیک بالرفق، عائشہ نرمی کو لازم پکڑ، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ نرمی کو، اچھے برتاؤ کو لازم پکڑ، کیونکہ نرمی، اچھا رویہ، اچھا معاملہ کرنا، یہ جس بھی چیز کے اندر ہو اس کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ اور جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جائے، نرمی کو نکال لیا جائے، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ معاملات درست ہوتے ہیں، اور اگر اچھا اخلاق نہ ہو، نرمی نہ ہو، زبان میں سختی ہو، خام خواہ کی کجی ہو، اس طرح کے معاملے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیں، عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹ کو ڈانٹ رہی تھی، اس کو غصے ہو رہی تھی، لیکن اس بارہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم یہ کہا۔ السلام علیکم کا معنی ہے آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے، سلامتی نازل کرے، اور السلام علیکہ کا معنی ہے آپ کے لیے موت ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو۔ تو اس نے لفظ کو بگاڑا، کیونکہ ملتا جلتا لفظ ہے، تھوڑا سا بگاڑ پیدا کرنے کے ساتھ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک، تجھ پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سن لی، یہودی کی بات سن لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی بل علیک السلام، پردے کے پیچھے گھر میں تھی، سنا یہودی آپ کو کیا کہہ رہا ہے، صبر نہ کر سکی، کہنے لگی بل علیک السلام، تو اللہ کے رسول کے لیے بد دعا کر رہا ہے،
تو برباد ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے تباہی ہو۔ ساتھ ایک دو لفظ اور بول دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکی بالرفق، عائشہ نرمی کو لازم پکڑو، غصے نہ ہو، دھیما انداز اختیار کرو۔ عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا؟ فرمایا عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا السلام علیکہ، میں نے کہا تھا وا علیکہ۔ اس کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی، جو میں نے کہا تھا تجھ پر ہو میری اس کے بارے میں قبول ہوگی۔ خالی اتنا کہہ دینا کافی تھا وا علیکہ، جو تو نے مجھے دعا دی ہے وہ تیرے لیے ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو جواب میں ہوتا ہے وعلیکم السلام، تو اس نے کہا السلام علیکہ، آپ نے کہا وعلیکہ۔ تو اتنی سی بات کرنے سے مقصد پورا ہو گیا۔ فرمایا سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حالانکہ مد مقابل ایک یہودی ہے، غیر مسلم ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعائیہ کلمہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ آپ نے اس کو آگے سے گالی گلوچ نہیں کی، برے الفاظ نہیں کہے، بلکہ جو غیر مسلموں کو سلام کا جواب دینے کا طریقہ ہے بس وہ اختیار کیا، اور عائشہ نے جو سختی والا معاملہ کیا اس کو بھی سمجھایا کہ عائشہ اس طرح کہنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رویہ اختیار نہ کرتا۔ تو ہمارا دین اسلام اپنے ماننے والوں کی اس طرح تربیت کرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات، مسلمانوں کا آپس میں رویہ، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی بات پر الجھ جانا، بدتمیزی پر گالی گلوچ پر اترانا، ایک کی دو سنانا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ ہمارے اسلام کی تربیت نہیں ہے، ہمارے اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی جانور بھی ہو، کوئی کافر بھی ہو، کوئی بد دعا دینے والا بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ان المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجۃ الصائم والقائم، کہ ایک مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ وہ والا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو روزے دار رات کا قیام کرنے والا بندہ حاصل کرتا ہے۔ دن کا روزہ رکھنے والا، رات کا قیام کرنے والا جو درجہ حاصل کرتا ہے، جو مقام اور مرتبہ فضیلت اس بندے کو ملتی ہے، ایک بندہ اپنا اخلاق اچھا کر کے، رویہ اچھا کر کے، برتاؤ اچھا کر کے، بول چال اچھی کر کے، لوگوں کے ساتھ معاملات کو اچھا کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اچھے اخلاق کا فائدہ ہے۔ اور فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے جو بہترین لوگ ہیں وہ والے لوگ ہیں جن کے اخلاق باقیوں سے اچھے ہیں۔ پتہ کرنا ہو یہ بندہ اچھا ہے، اس کا اخلاق دیکھو، اس کا رویہ دیکھو، بول چال دیکھو، اچھا رویہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کل قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ میرے سب سے بڑھ کر قریب ہوں گے، ان کی جگہ میرے سب سے قریب ہوگی اور مجھے زیادہ پیارے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ جو جس قدر اچھے اخلاق کا مالک ہے کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ آپ سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت عالی شان اخلاق کے مالک تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کی تقسیم بھی اسی طرح کی ہوگی، جو جس قدر اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اسی قدر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا جب قیامت والے دن ترازو لگے گا، ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اعمال تولے جائیں گے اور اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی، فرمایا وہ اچھا اخلاق ہوگا،
سب سے وزنی چیز جو اعمال میں ہوگی، جو تولتے وقت تلے گی، وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ وزن ہوگا۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور عام طور پر دوسروں کے باتوں کا پہلے سے زیادہ سخت جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل ما اکثر ما يدخل الجنہ، اے اللہ کے رسول وہ چیز بتائیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جنت میں جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ التقوی و حسن الخلق۔ فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جنت میں جائیں گے۔ جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے سب سے بڑھ کر دو چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ کر رہنا، نیکی کے کام کرنا، ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ چیز سب سے بڑھ کر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی۔ اور دوسری چیز جس کی بدولت لوگ سب سے بڑھ کر جنت میں جائیں گے، فرمایا وحسن الخلق، اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اچھی عادات، اچھا برتاؤ، اچھا بول چال، اس کی وجہ سے سب سے بڑھ کر لوگ جنت میں جائیں گے۔ بعض لوگ جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی ہوتی، وہ بہانہ بناتے ہیں، یار میری عادت ہی ایسے ہے، بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں گے، برے رویے کے ساتھ پیش آئیں گے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے، یار عادت اس کی ایسے ہے، شروع سے ہی ایسے ہی ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہید باندھ رہا ہے کہ میں نے یہ عادتیں نہیں چھوڑنی۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے گویا کہ وہ یہ کہہ کر، یار مجھے غصہ بہت آتا ہے، میری طبیعت میں غصہ بہت ہے، اس لیے میں نے ایسے کہہ دیا، ایسے کر دیا۔ گویا کہ وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ چونکہ میری طبیعت میں ہے لہذا میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے والا بندہ، بد زبانی کرنے والا بندہ خود ہی اس طرح کا بہانہ بنا لیتا ہے، یار اس کا طریقہ ہی ہے، انداز ہی ہے، یا بس میرا انداز ہی ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بات کو بدلنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ ان عادات کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہاں کسی کی اگر کوئی عادت پختہ ہو جائے، کوئی اس طرح کے رویے اس کے اندر پختہ ہو جائیں تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ بہانہ کرنا کہ یہ چیزیں بدل نہیں سکتی ہیں، یہ فضول ہے۔ اگر ایسا ہو تو شریعت اسلامیہ کے اندر ان کی مذمت نہ ہو۔ اگر کوئی غلط ہے، اس کے طبیعت میں غصہ ہے تو غصے کی مذمت نہ ہو۔ اگر کسی کے زبان میں سختی ہے تو سختی کی مذمت نہ ہو۔ ان چیزوں کی مذمت کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے تو ان کو بدلنا چاہیے اور ان کو بدلنا ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اوصنی، کوئی وصیت کر دیں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی اور؟ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ کہا کوئی اور؟ کہا غصہ نہ کیا کر۔ 3 دفعہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت اور نصیحت کرنے کا حکم دیا، اور تینوں دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی بات کی وصیت اور نصیحت کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ غصے کو بدلا جا سکتا ہے۔ وہ آدمی غصے والا تھا تو آپ نے 3 دفعہ اس کو یہی نصیحت کی، غصہ نہ کیا کر۔ حالانکہ آپ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے آپ کو نصیحت کرنے کا کہا، آپ نے مختلف نصیحتیں کی ہیں۔ کسی کو زبان کو محفوظ کرنا، اس کو قابو میں رکھنے کی وصیت کی ہے، کسی کو تقویٰ کی وصیت کی ہے، کسی کو کسی بات کی، کسی کو کسی بات کی۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کی طبیعت میں غصہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار اسی بات کی وصیت کی کہ غصہ نہ کر، جو اس بات کی دلیل ہے کہ غصے کی طبیعت کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ بہانہ اور عذر نہیں کیا جا سکتا جی میری طبیعت میں تو غصہ ہے، یہ اس کی طبیعت ہی غصے والی ہے، یہ بات فضول ہے، اس کو بدلے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا خامد فوت ہوئے۔ ابو سلمہ بڑے اچھے بندے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول، ایک تو میرے عیال ہیں، بچے ہیں میرے، ام سلمہ کی اولاد بھی تھی،
اور دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر بھی زیادہ ہے، 45 سال کی ان کی عمر تھی اس وقت. اور تیسری بات یہ ہے کہ میری طبیعت میں ذرا سختی ہے، تھوڑا سا غصہ ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں تک تو تیرے عیال کی بات ہے، تیرے بچوں کی بات ہے، تو تیرے بچے میرے بچے ہوں گے. جب میں تجھ سے شادی کروں گا تو تیرے بچے بھی اپنے ذمے لوں گا. جو تیرے بچے ہیں، تیری اولاد ہے، وہ میری اولاد ہوگی. میں ان کی پرورش کروں گا، دیکھ بھال کروں گا، ان کی شادیاں کرواؤں گا. اور دوسری بات، جو تو عمر کی بات کر رہی ہے، اگر تیری عمر زیادہ ہے تو میری کون سی تھوڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جب آپ مدینہ آئے تھے، اس وقت ہی آپ کی عمر 50 سال سے زائد تھی. تو یہ مدینہ آنے کی بات ہے، تو آپ اس وقت ان سے عمر میں بڑے تھے. باقی رہا یہ تیری جو طبیعت میں سختی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری اس سختی کو نرمی سے تبدیل کر دے. اللہ اکبر. کیا بات سمجھ آئی کہ سختی نرمی میں بدل سکتی ہے؟ یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے کوشش کر کے. تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ طبیعت کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کا احساس ہونا کہ یہ میرے اندر خرابی ہے، یہ ضروری ہے. احساس اکثر و بیشتر ہمیں ہوتا ہے، لیکن ہم طبیعت کا بہانہ کر کے اس کو بدلنا نہیں چاہتے. اس کو بدلا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک تو دعا، جس طرح کہ آپ نے سلمہ کو دعا دی، اللہ تیری اس سختی کو تیری نرمی کے ساتھ تبدیل کر دے. اسی طرح کوشش کر کے اپنی اس عادت کو، روٹین کو بدلا جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. یہ کون سا اللہ نے اس کا حکم دیا کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے من یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ. جو پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو پاک دامنی کی نعمت عطا کرتا ہے. من یستعفف، عفت، پاک دامنی، سوال سے بچنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، ان چیزوں کی کوشش کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو پاک دامن بنا دیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. جو غنا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگنا، کسی سے کچھ نہیں لینا، کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں بلانا، یغنہ اللہ، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے تیرے پاس سارا کچھ ہی ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. اور جو بھی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ پر قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صبر کی دولت عطا کر دیتا ہے. یہ چیزیں کوشش کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. یتصبر یصبرہ اللہ. صبر کرنے کی، اپنے آپ پر قابو کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو یہ عطا کرے گا. پاک دامنی کی کوشش کرے گا، اللہ پاک دامن بنائے گا. اپنے آپ کو غنی کرنے کی، غنی سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ غنا کی دولت عطا کرے گا. جس طرح عثمان بن عفان کہتے تھے انما العلم بالتعلم والتحلم والحلم بالتحلم. جس طرح علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے. ایسا آپ کوئی کہے یا میرے پاس علم نہیں ہے تو اب میری مجبوری علم نہیں ہے، یہ عذر نہیں کر سکتا. علم نہیں ہے تو سیکھ لو بھائی. آپ کو ایک چیز چلانی نہیں آتی، موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، جی مجھے چلانا نہیں آتا، جی تو چلانا سیکھ لو، آ جائے گا. گاڑی چلانی نہیں آتی، سیکھ لو، آ جائے گی. کمپیوٹر چلانا نہیں سیکھنا آتا، نہیں چلا، سیکھ لو گے، آ جائے گا. طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کی عادت نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، اس کو بدلو، بدل جائے گی. باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے، جدید بندہ طریقے سیکھ لیتا ہے، چیزیں سیکھ لیتا ہے، لیکن طبیعت کا بہانہ کر لے، میری طبیعت میں غصہ ہے، اس طرح ہے، یہ اور وہ ہے، جی بہانہ کر لے، یہ فضول بات ہے. انما العلم بالتعلم، کہا علم سیکھنے سے آتا ہے. ایسا نہیں بندہ سیکھے نا اور علم آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. والحلم بالتحلم، اور بردباری، معاملات کو برداشت کرنا، غصے کو قابو کرنا، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا، یہ تحلم اختیار کرنے سے، بردباری اختیار کرنے سے علم آتا ہے. کوشش ہی نہ کرے اور بندہ حلیم بن جائے، بردبار بن جائے، برداشت کرنے والا بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس کو اپنی طبیعت کو آہستہ آہستہ ان چیزوں پر مجبور کرنا پڑے گا
کوئی بات کرتا ہے اپنی طبیعت میں برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا، غصہ آتا ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، زبان پہ بد زبانی والا معاملہ آتا ہے زبان کو قابو کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، معاملات سیدھے ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ لہذا یہ بہانہ کرنا یہ فضول میں ہے اور جان چھڑانے والی بات ہے، گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا کہ میں نے درست نہیں ہونا کیونکہ میری طبیعت میں ایسے ہی ہے۔ اسی طرح ان چیزوں کی اصلاح اچھی صحبت کے ساتھ بھی بندے کو آ جاتی ہے۔ جس طرح کے بندہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ اس طرح کے معاملات بھی سیکھ لیتا ہے۔ ایک بندہ کسی سچ بولنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھے اخلاق کے مالک کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھا رویے والا، اچھے برتاؤ والا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں وہ چیزیں سرایت کر جاتی ہیں ایٹومیٹکلی۔ ایک بندہ گندے اخلاق والوں کے ساتھ، بد زبانی کرنے والوں کے ساتھ، گالی گلوچ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی زبان پر بھی وہ گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں آ جائیں گی۔ ہم دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے بعض اوقات گھروں میں اس طرح کے ہوتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے، باہر سے سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی گندے بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کلاس میں کوئی گندا بچہ اس کو مل گیا ہے، صحبت گندی مل گئی ہے، بچہ خراب ہو گیا۔ تو اچھی صحبت، اچھے لوگوں کو تلاش کریں جن کا اخلاق، رویہ، برتاؤ اچھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، معاملات کریں، کاروبار کریں، رشتہ داری کریں، آپ میں بھی یہ چیزیں سرایت کر جائیں گی۔ جس طرح کہ آپ نے اچھے اور برے دوست کی مثال دے کر بات سمجھائی کہ اچھا دوست بندے کو اس سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز لازمی حاصل ہوتی ہے۔ خوشبو والے کی مثال دے کر بات سمجھائی، خوشبو خرید لے گا، تحفے میں دے دے گا، کچھ نہیں تو جتنی دیر تک پاس بیٹھے گا خوشبو تو آئے گی نا، کوئی نہ کوئی فائدہ تو اس کو حاصل ہوگا۔ برے دوست کی مثال دی، کسی لوہار کے پاس، بٹی والے کے پاس بیٹھا ہے، دھواں تنگ کرے گا، کپڑے جلا دے گا، کچھ نہیں تو جتنی دیر تک پاس بیٹھا تنگ تو رہے گئی، کوئی نہ کوئی نقصان اس کا ضرور ہوگا۔ اچھی صحبت کے ساتھ بندے کے رویوں میں، اخلاق میں، معاملات میں تبدیلی آتی ہے۔ بری مجلسیں اختیار کرنے کے ساتھ پھر بندہ اس طرح کا بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے۔ اسی طرح اچھا اخلاق، اچھا رویہ اختیار کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کی نفسیات، دوسرے کے معاملات کو بھی سمجھیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے رویے دوسروں کے متعلق خراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے بندے کے معاملے کو نہیں سمجھتے ہیں اور سب کو ایک ہی بات، ایک ہی انداز کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جس سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کرنے کو لازم پکڑو، نیکی کا حکم دو اور جہلوں سے اعراض کرو۔ جہلوں سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا پالا کسی ایسے بندے کے ساتھ پڑ گیا ہے جس کو بات کا پتہ نہیں ہے، وہ اچھا کوئی تہذیب یافتہ نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کی شخصیت کو بھی دیکھو، یار یہ بندہ کس طرح کا ہے، اس کی یہ مجبوری ہے، اس کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے بیچارے کو، اس کے حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ایک بدو نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، مشہور واقعہ ہے، آپ غصے نہیں ہوئے، دراز نہیں ہوئے، صحابہ غصے ہوئے، ان کو بھی سمجھایا، کہا اس کے اوپر پانی کا لا کر ڈول ڈال دو۔ کیوں؟ بدو ہے، اس کو پتہ نہیں ہے مسجد کے ادب کا، احترام کا۔ بعد میں پیار سے، محبت سے اس کو ادب احترام سمجھایا۔ ایک بدو نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس کو پیچھ دیا، پیچھے تک کھینچ لیا، گردن کے اوپر آپ کی گردن پر اس کپڑے کے نشان پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک بدو کہنے لگا، آتی من مال اللہ الذی آتاک، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس اللہ کے مال میں سے مجھے بھی دے۔ قرض لینا ہے؟ نہیں، مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، انداز دیکھیں۔ لیکن چونکہ بدو تھا، تہذیب یافتہ نہیں تھا، ادب و احترام سے عاری تھا، پتہ نہیں تھا، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی، کیا فرمایا؟ اس کو اللہ کے مال میں سے اس کو دو، بھائی دو، اس کو بھی کچھ دو۔ مسکرا دیے، اس کو دے کر مسکرا دیے، کیا اس کو دو، کیونکہ اگلا بندہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بھی دیکھو۔ ہاں، ایک دفعہ نماز پڑھائی، قبلے کی دیوار پر دیکھا کسی نے قبلے کی دیوار پر تھوک پھینکا ہوا ہے۔ مصلی پر کسی مسجد، محلے کی مسجد میں گئے، آپ مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، دیکھا کہ آگے سامنے، مصلی کے سامنے دیوار کے اوپر تھوک لگا ہوا ہے۔
اس محلے کی مسجد کے امام مسجد کو بلایا، پہلے تو اس تھوک کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے خوشبو منگوا کر اس جگہ پر خوشبو لگائی، اور فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ نے مسجدیں بنانے کا بھی حکم دیا ہے، اس کو پاک صاف ستھرا رکھنا، خوشبودار رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جو آدمی اس مسلح کا امام تھا اس کو بلایا، ناراض ہوئے اور آئندہ سے اس کو امامت سے معزول کر دیا، کہا آئندہ یہ تمہیں امامت نہ کروائے، یہ امامت کا حل نہیں ہے، کیونکہ یہ جاننے والا تھا، سمجھدار تھا، اس سے یہ غلطی ہوئی تو اس کے حساب سے آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، تو اگلے بندے کے حساب سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہمارے رویوں کی خرابی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اگلے بندے کو نہیں سمجھتے، وہ بات کرنے والا، وہ معاملہ کرنے والا کس طرح کا ہے، اس کی تربیت کتنی کی ہوئی ہے، ابھی وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بعض کا لوگ مسجدوں کے اندر بچوں سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھروں میں بچوں سے بیجا ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے ہم بچے کو بچہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لازمی طور پر بچے کو اپنے لیول پر لا کر معاملہ کریں گے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا، بچے کو بچہ سمجھ کے معاملہ کریں گے معاملہ سیدھا ہو جائے گا، اس سے یہ ساری شرارت کی توقع بھی ہے، سارا کچھ اس نے بھاگنا بھی ہے، دوڑنا بھی ہے، اس نے کوئی آوازیں بھی نکال لینی ہے، یہ سارا کچھ بچوں سے ممکن ہے۔ بچے کو بچے کے لیول پر سمجھیں گے مسئلہ نہیں ہوگا، بچے کو بڑے کے لیول پر سمجھیں گے ہمارا رویہ سخت ہو جائے گا، انداز سخت ہو جائے گا، کرخت ہو جائے گا۔ تو دوسرے کے معاملات کو سمجھیں، اسی طرح اس کے نقصان پر غور کریں کہ ہمارے سخت رویے کے ساتھ کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کتنی کھری، سچی اور سچی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کے رسول اگر آپ زبان کے ترش ہوتے، دل کے سخت ہوتے، دعوت آپ کی کھری ہے، سچی ہے، سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن سے سچی بات کون سی ہو سکتی ہے، پیارے نبی سے سچی بات، آپ کی بات سے اعلیٰ بات کس کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، چاہے آپ کی دعوت کتنی کھری، سچی، سچی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی زبان میں ترشی ہوتی، سختی ہوتی، دل میں سختی ہوتی، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، رویہ اچھا نہ ہوتا، جو لاکھوں کا مجمع آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، آپ کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کے قریب تک نہ پھٹکتا۔ اللہ اکبر، اگر آپ کا رویہ اخلاق اچھا نہ ہوتا تو محترم بھائیوں اور بزرگوں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، بد اخلاقی کے باوجود، برے رویے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں، خود ہم کئی ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کا اخلاق رویہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ان سے دھیمی انداز سے بات کرنا پڑتی ہے، ان کے سامنے اچھی بات کرنا پڑتی ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن دوسرے بندے کو اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اس کے برے اخلاق کی وجہ سے کے باوجود لوگ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو یہ حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا کہ یہ قبیلے کا برا انسان ہے، اچھا بندہ نہیں ہے، مجلس میں بیٹھا، ساتھ آیا، بات کی، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کی بات سنی، اچھے بات سے جواب دیا، واپس چلا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول جب وہ مجلس میں نہیں آیا تھا آپ نے اس طرح بات کہی تھی، مجلس میں آیا آپ نے تو پھر اس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کیا، آپ تو کہہ رہے تھے بندہ اچھا نہیں ہے لیکن آپ کا رویہ اچھا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان من شر الناس من ترکہ اتقاء شرہ، عائشہ لوگوں میں سے بدترین بندہ وہ ہے جس کی زبان میں سختی ہے، اس کے اندر شر پایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس طرح کا ہے، اس کے شر سے بچو۔ جس کو لوگ اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ دیں،
اس کا منہ نہ لگائیں کہ یہ بندہ شریر ہے، بد اخلاق ہے، اچھے رویے کا مالک نہیں ہے، بات بات میں لڑ پڑتا ہے، چھوٹی سی بات پر جھگڑا کھڑا کر لیتا ہے، لہذا اس سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ فرمایا یہ بدترین قسم کا انسان ہے کہ جو لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہوں، جس کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کو منہ نہ لگائیں، یہ بدترین قسم کا انسان ہے قیامت والے دن۔ آخر میں اپنے رویے کو، اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے یہ کوششیں کرنی چاہیے۔ کوشش کرے، تبدیلی لانے کی کوشش کرے، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور لوگوں کے حساب سے معاملہ کرے، اور اس بات پہ غور کرے کہ یہ برے رویے کا کیا نقصان ہے اور اچھے اخلاق، اچھے رویوں کا کیا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، دعا بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، یا اللہم حسن، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، ہر چیز اس کی جگہ پر لگائی ہے، خوبصورت بنایا ہے، فحسن خلقی، اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اللہ سے دعا کرے، کوشش بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ بعض اس دعا کو آئینہ دیکھنے کی دعا کے طور پر بیان کرتے ہیں، یہ آئینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث تو ضعیف ہے جس میں آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی یہ دعا منقول ہے۔ ویسے اگر کوئی بندہ اپنی شکل دیکھ کر اس کو یاد آ جائے تو پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ ہاں، شکل دیکھ کر کوئی بندہ اپنے آپ کو خوبصورت شکل اس کو لگتی ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، کنگھی کرتا ہے، بنتا سنورتا ہے، یار میں کتنا خوبصورت ہوں، اللہ سے دعا کر لے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ شکل صورت خوبصورت بنائی ہے، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے، میرے رویے اچھا کر دے، میری بول چال اچھا کر دے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کر دے، میری زبان میں نرمی پیدا کر دے، میری عادتوں کو ٹھیک کر دے۔ اور پناہ مانگے اس چیز سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ہمیں سکھانے کے لیے۔ آپ کے تو اچھے اخلاق کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دی ہے، قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی، انک لعلی خلق عظیم۔ اس کے باوجود پیارے نبی دعا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والادواء، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اللہ برے اخلاق سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میرا اخلاق برا ہو اس سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس چیز سے بچا کے رکھنا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، ہماری عادتیں، ہمارے رویے اچھے کر دے، اور ہمیں بری عادتوں سے، برے اخلاق سے، برے رویوں سے بچا لے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر